کبھی آپ نے سوچا ہے ایمانداری کے راستے پہ چلنے والا انسان جب دنیا کی سب سے بڑی آزمائشوں میں گھر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سب کچھ کھو دیتا ہے یا اللہ اس کے لیے ایسی کامیابیاں لکھتا ہے جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ایماندار وزیر کی ہے جس کی سچائی، اس کا تقوی اور اس کا اللہ پر بھروسہ نہ صرف اس کی زندگی بدلتا ہے بلکہ پورے سلطنت کا نظام بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ہندوستان کی ایک عظیم مسلم سلطنت میں ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو ایک دن احساس ہوا کہ اب دربار کو ایک نئے وزیر کی ضرورت ہے، ایسا وزیر جو صرف عقل مند ہی نہ ہو بلکہ دیانتدار، امانت دار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو اپنی ایمانداری سے سلطنت کے خزانے کی حفاظت کرے، جو دولت کو اپنی جیب میں نہیں بلکہ رعایا کی خدمت میں خرچ کرے، جو ہم سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ سینکڑوں لوگ بادشاہ کے دربار میں وزیر بننے کی امید لیے پہنچے، لیکن بادشاہ کا دل کسی پر نہیں ٹھہرا۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک نوجوان سادہ لباس میں ہاتھ میں قرآن پکڑے دربار میں حاضر ہوا۔ نوجوان کا نام حارث تھا۔ دربار کے باقی امیدواروں کے برعکس حارث کے پاس نہ دولت تھی نہ تعلقات، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور دل میں خوف خدا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم وزیر کیوں بننا چاہتے ہو؟ حارث نے جھک کے جواب دیا، جہاں بادشاہ کا حق ہے وہاں عدل کرنا، اور جہاں اللہ کا حق ہے وہاں سچ بولنا، یہی میرا مقصد ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تمہیں موقع دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا، وزیر بننا آسان نہیں، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ چند دن بعد بادشاہ نے حارث کو بلایا اور کہا، کل سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ تمہیں حکم ہے کہ صبح یہ خزانہ سلطنت کی مساجد اور یتیم خانوں میں تقسیم کر دو، لیکن یاد رکھنا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر دربار کے دوسرے وزیر خوش ہو گئے۔ وہ سب انتظار کر رہے تھے کہ حارث لالچ میں آ کے خزانے کا کچھ حصہ اپنی جیب میں ڈال لے گا اور پھر وہ سب بادشاہ کے سامنے اس کی شکایت کریں گے۔ لیکن حارث رات بھر جاگتا رہا۔ اس میں قرآن کھولا اور یہ آیت پڑھی، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حارث نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر، میری نیت صاف رکھ، مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے حارث نے پورا خزانہ ایک ایک سکے کا حساب رکھتے ہوئے مساجد، یتیموں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ جب واپس دربار آیا، اس کے ہاتھ خالی تھے لیکن دل مطمئن تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے حارث کو طلب کیا۔ پورا دربار اکٹھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، حارث، خزانے کا کیا ہوا؟ حارث نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، خزانے کا ایک سکہ بھی میرے پاس نہیں۔ میں نے سب کچھ اس جگہ پہنچا دیا جہاں سلطنت کے اصل وارث رہتے ہیں، یتیم، مسکین اور بے سہارا۔ بادشاہ نے دربار کے کاتب کو حکم دیا، حسابات لاؤ۔ کاتب نے حسابات کھولے اور سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حارث نے نہ صرف پورا خزانہ صحیح جگہ پہنچایا تھا بلکہ ہر سکے کا حساب بھی لکھا تھا۔ بادشاہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا، آج سے حارث ہمارا وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ اس نے ہمیں نہیں بلکہ اللہ کو خوش کیا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وہی وزیر جو کل تک حارث کی بربادی کے خواب دیکھ رہے تھے، آج شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ حارث وزیر بن گیا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ کپڑوں کی شان بڑھی، نہ محل بنے۔ وہ آج بھی پرانے کپڑوں میں سادہ کھانے پر درویشوں جیسی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے بڑے منصب پر آ کر بھی اپنی زندگی کیوں نہیں بدلی، حارث نے مسکرا کے کہا، منصب میرا امتحان ہے، انعام نہیں۔ اگر میں نے اس سے دنیا بنا لی تو آخرت کھو بیٹھوں گا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری وقتی فائدے نہیں دیتی، یہ زندگی کے ہر امتحان میں ہمیں کامیاب بناتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی نیت صاف کر لیں
اپنی ذات کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کا عزم کر لیں تو دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی۔